پیپلز پارٹی کو دو طرفہ مار پڑ رہی ہے. ایک تو سندھ کے نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، وہ اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ سندھ کا حق مارا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کے حق کا دفاع کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. کہتے ہیں ہماری وجہ سے پچھلے سال جولائی سے چولستان پہ نہر نہیں بن رہی، کیونکہ وفاقی حکومت کو ہم نے منع کیا. جو جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنی بھی بڑھ کے مار لے، کتنے بھی اختلافی باتیں کر لے، کتنے بھی جلسے کر لے، وہ اس حکومت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چولستان پہ نہر بن گئی تو ہمارے سندھ میں پانی کی قلت پیدا ہوگی اور فصلیں نہیں کاشت ہوں گی، جس سے ان کی اکانومی پوری منسلک ہے. اقبال کا پیغام اس سے بہت وسیع تھا. وہ ہمہ گیر جہد کا پیغام تھا، اور اس کے بارے میں کسی نے شعر کہا ہے تیرا دور دور آئندہ، آنے والے زمانے تیرے ہیں. علامہ اقبال صرف پاکستان کے نہیں، بنگلہ دیش، انڈیا، ایران میں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ان کی کتابیں ظاہر فارسی میں بھی تھیں، ان کی نظمیں اردو میں بھی تھیں. لیکن علیمہ خان آپ کو پتہ پچھلی دفعہ بھی پہنچی وہاں پہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا، بریفلی یعنی ڈیٹین کیا گیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم 3 خبروں کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے تو نہروں کے معاملے پر سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا بڑا بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہماری وجہ سے، سندھ حکومت کی وجہ سے پچھلے سال جولائی سے چولستان پہ جو نہر بنی تھی وہ رکی ہوئی ہے، اور سندھ حکومت کسی صورت نہر نہیں بننے دے گی. اگر نہر بنی تو ہم ہر قسم کی کال دے سکتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ عمران خان کی دونوں بہنوں کو اجازت مل گئی ہے ان سے ملنے کی، لیکن ایک بہن علیمہ خان کو اجازت نہیں ملی. اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور ڈھاکہ سے بڑی زبردست خبر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ایک ہاسٹل کا نام علامہ اقبال کے نام سے موصوف کیا جائے، جو کہ پہلے ہی ان کے نام سے منسوب تھا. تو اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے میرا خیال ہے سندھ میں جو نہروں کے حوالے سے مراد علی شاہ کا بیان ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ نہروں کا تنازع بڑھتا جا رہا ہے. اس کو بات کو دبانے کی کوشش کی گئی، بات کو چھپانے کی کوشش کی گئی، لیکن پیپلز پارٹی نے بہت اس بات کو بڑے ووکل طریقے سے اس پہ بات کرنا شروع کی ہے. بلاول بھٹو کی ابھی جو تازہ ترین تقریر ہے، اس کے اوپر بھی بہت سی گفتگو ہو رہی ہے، اور رانا ثناء اللہ نے اس کے اوپر نہایت سمجھدارانہ بیان دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جوش خطابت میں ہو جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں ہمیں سب سے پہلے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کو سمجھنا ہے. پیپلز پارٹی کو دو طرفہ مار پڑ رہی ہے. ایک تو سندھ کے نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، وہ اس بات کو یہ سمجھتی ہیں کہ سندھ کا حق مارا جا رہا ہے، اور پیپلز پارٹی سندھ کے حق کا دفاع کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے. یہ اگر کیمپین وہاں چل جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک محدود ہوتا جا رہا ہے، تو وہ سندھ میں بھی محدود ہو جائے گا. لہٰذا پیپلز پارٹی نے ایک سٹیج پر یہ کہنا ہے، وہ گفتگو کرنی ہے جو بلاول بھٹو نے بقول رانا ثناء اللہ جوش خطابت میں کی. دوسری سائڈ سے پیپلز پارٹی کو کہاں مار پڑ رہی ہے؟ پیپلز پارٹی ایک ایگریمنٹ کے تحت، ایک ارینجمنٹ کے تحت اس حکومت کا حصہ ہے. جو جاننے والے لوگ ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کتنی بھی بڑھ کے مار لے، کتنے بھی اختلافی باتیں کر لے، کتنے بھی جلسے کر لے، وہ اس حکومت سے علیحدہ نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے اس حکومت میں بھی رہنا ہے، نیشنلسٹ کے نریٹو کو بھی ڈاؤن پلے کرنا ہے. تو ان کی پوزیشن بہت زیادہ مشکل ہے. اور میرے خیال میں دیکھیے سیاست کیا رنگ دکھاتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو ریسکیو کرنے کے لیے اب رانا ثناء اللہ صاحب آ گئے ہیں، اور وہ دفاع کر رہے ہیں بلاول بھٹو کی تقریر کا. تو بہرحال نہروں کا مسئلہ دشوار ہے. دو باتیں اس میں بہت واضح ہیں. اگر تو کسی صوبے کا حق مارا جا رہا ہے تو نہیں مارا جانا چاہیے، اور اگر کوئی صوبہ وفاق کی ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ CCI میں ڈسکس ہونا چاہیے، جہاں پہ صوبوں کے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں. بالکل. اور جو مراد علی شاہ صاحب کی سپیچ ہے، چاہے انہوں نے بھی جوش خطابت میں بات کی، لیکن اس کی سپیچ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو آڈینس ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں سندھ کی. انہوں نے کہا کہ آپ بات کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا نہروں پہ، کہتے ہیں ہماری وجہ سے پچھلے سال جولائی سے چولستان پہ نہر نہیں بن رہی، کیونکہ وفاقی حکومت کو ہم نے منع کیا. انہوں نے کہا اس پارٹی کی وجہ سے اکتوبر سے نہر پہ کام نہیں ہو رہا. افتتاح کی انہوں نے بات کی، حالانکہ چند ماہ قبل افتتاح پنجاب حکومت نے کیا تھا، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افتتاح ہے وہ نمائشی افتتاح تھا، کوئی کام شروع نہیں ہوا، اور ان کو یہ یقین ہے کہ کوئی کام نہیں ہوگا. تو وہ سندھ کے جو نیشنلسٹ ہیں ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ آرام سے بیٹھیں، ہم
یہ مقدمہ لڑ رہے ہیں اور ہمارے ہوتے ہوئے کسی صورت بھی نہریں نہیں بنے گی. اگر بنی تو ہم ہر طرح کی کال دیں گے. تو بیسیکلی جو آپ نے سم اپ کیا ہے کہ وہی مسئلہ ہے ان کا کہ وہ اگر یہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں اور کمپرومائز کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے نہر بنا لیں, تو ان کا ووٹ بینک کمزور ہوتا ہے, ان کی سندھ میں پوزیشن کمزور ہوتی ہے اور کہا جائے گا کہ سندھ کا مقدمہ آپ نے صحیح نہیں لڑا. تو مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے وہ اتنے سادہ نہیں ہیں اور اتنا آسان نہیں ہوگا چولستان پہ نہر تعمیر کرنا, خاص طور پہ جب سندھ میں رائے عامہ جو ہے اس کے خلاف ہو چکی ہے. تو یہ پہلے تو بہت میڈیا کے محاذ پر, اس محاذ پہ, نیریٹو کے محاذ پہ کام کرنا ہوگا اگر وفاقی حکومت بنانا چاہتی ہے, اور سندھ کے عوام کو مطمئن کرنا ہوگا کہ یہ آپ کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہوگی, پانی آپ کا وہ نہیں ہوگا. ابھی میں سن رہا تھا کہ ارسا نے نہروں کو پانی دینا شروع کر دیا, صوبوں کو پانی دینا شروع کر دیا اور اس سے زیادہ پانی دے رہا ہے اس دفعہ. تو پانی کا چونکہ ایک کرائسس بھی ہے, اس وجہ سے بھی ایک مسئلہ ہے کہ اگر سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر چولستان پہ نہر بن گئی تو ہمارے سندھ میں پانی کی قلت پیدا ہوگی اور فصلیں نہیں کاشت ہوں گی, جس سے ان کی اکانومی پوری منسلک ہے. تو یہ سارا ایک مسئلہ ہے, اس لیے اس کو قومی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور رانا ثناء اللہ نے بڑی سمجھدارانہ بات کی, بجائے اس کے کہ اس اختلافات کو ہوا دیں, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے جوش خطابت میں کہتے ہوئے شرجیل میمن سے بھی انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا اس معاملے پہ بات چیت سے آگے بڑھا جائے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ بات چیت سے آگے بڑھنے کی بات کی گئی ہے. اچھا, دوسری خبر یہ ہے کہ یوم اقبال کے حوالے سے 21 اپریل کے حوالے سے ڈھاکہ یونیورسٹی میں ایک تقریب ہوئی, اور وہاں پر جو اسٹوڈنٹ کونسل ہے جو انقلاب ابھی لے کے آئی ہے, اس نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہاں کے ایک ہاسٹل کو علامہ اقبال کے نام سے منسوب کیا جائے. یہ تاریخی طور پہ ایسا تھا کہ یہ پہلے بھی جب بنگلہ دیش نہیں ہوا تھا آزاد, تو وہاں پہ اقبال کے نام سے حال تھا, علامہ اقبال کے نام سے. تو وہاں پر جو تقاریر کل ہوئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی علامہ اقبال جو ہے وہ ہمارے شاعر بھی ہیں, اور انہوں نے قیام پاکستان سے پہلے پاکستان کا خواب دیکھا تھا جس میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا. انہوں نے کہا جو اقبال کے نظریات ہیں وہ بنگلہ دیش کی بھی قومی رہنمائی کرتے ہیں, ان کے جو نظریہ اسلام ہے اس کی بات کرتے ہیں, اور قومیت کے نظریے کی بات کرتے ہیں. تو اقبال کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, اقبال کے فار سے فائدہ اٹھا کر قوم کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا جی علامہ اقبال صرف پاکستان کے نہیں, بنگلہ دیش, انڈیا, ایران میں بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. ان کی کتابیں ظاہر فارسی میں بھی تھیں, ان کی نظمیں اردو میں بھی تھیں. تو بنگلہ دیش میں جو یہ ساری اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, آپ کے خیال میں یہ کتنی خوش آئند ہے؟ دیکھیے, ریوائول ہو رہا ہے اس سوچ کا جو پاکستان سے بنگلہ دیش کو قریب کرتی ہے. اس سوچ کو ختم کیا جا رہا ہے جو پاکستان سے نفرت پر ابھارتی تھی, جو کہ حسینہ واجد اینڈ کلین تھا, اور زبردستی بھارت سے محبت کی پینگیں بڑھاتی تھی. وہ سوچ ختم ہو رہی ہے. علامہ اقبال کے حوالے سے یہ بات بہت ہی خوش آئند ہے. آپ لوگوں کو, عام لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ علامہ اقبال کا ویژن کیا تھا اور کن کن ممالک میں علامہ اقبال کی پرستش ہوتی ہے. آپ نے بتایا ایران ہے, انڈیا ہے, پاکستان ہے, افغانستان ہے, ترکی ہے, جرمنی ہے. جرمنی میں ان کے نام کی اسٹریٹ ہے, ترکی میں ان کے نام کا شہر ہے. یہ اور اقبال کا پیغام اس سے بہت وسیع تھا. وہ ہمہ گیر جہد کا پیغام تھا, اور اس کے بارے میں کسی نے شعر کہا ہے تیرا دور دور آئندہ, آنے والے زمانے تیرے ہیں. تو یعنی اقبال کے بارے میں جب کسی فلاسفر سے پوچھا گیا کہ آپ حضرت علامہ اقبال کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں, ان کے فکر کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو اپنے وقت سے پہلے اس دنیا میں آ گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے زمانے تسلیم کریں گے کہ حضرت علامہ اقبال کا پیغام کیا تھا, وہ اس قوم کو کیا دینا چاہتے تھے, مسلم امہ کے حوالے سے وہ کیا سوچتے تھے, خودی کے تصور کے حوالے سے کیا سوچتے تھے, مرد مومن وہ کس کو کہتے تھے, عقاب سے ان کی کیا, شاہین سے وہ کیا چیزیں منسوب کرتے تھے. تو وہ بہت بڑا, اقبال صرف شاعر نہیں تھا, اقبال شاعر بہت بڑے بڑے ہیں. جیسے غالب بہت بڑا شاعر تھا, اقبال فلاسفر بھی بہت تھا, اقبال ریفارمر بھی بہت بڑا تھا. تو اس کی وجہ سے جو اقبال سے محبت کرتا ہے نا, وہ بنیادی طور پر کسی نہ کسی ناطے سے پاکستان سے محبت کرتا ہے. بنگلہ دیش میں یہ جو روایت در آئی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے, یہ چند دنوں پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اب آپ ذرا مجھے یہ بتائیں, عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی ہیں؟ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں دیکھیں جی سلیکٹیو ہو رہی ہیں,
ان کی جو بہن ہے علیمہ خان، ان سے ملاقات کی اجازت نہیں مل رہی. آپ کیوں؟ کو پچھلی دفعہ بھی گئی ہیں. شاید علیمہ خان نے سوشل میڈیا پہ جو باتیں کی ہیں یا جو اس سے پہلے ان کے حوالے سے جو کچھ چیزیں ریویل ہوئی ہیں کہ وہ جس طرح کی بات کرتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو بات کرتی ہیں، حکومت کے حوالے سے جو بات کرتی ہیں، شاید اس وجہ سے ان کو اجازت نہیں مل رہی. باقی جو دونوں بہنیں ہیں عظمیٰ خان اور نورین خان، ان کو آج اجازت مل گئی ہے، وہ ملاقات کر لیں گی، یعنی فیملی کی جو ملاقات ہے. لیکن علیمہ خان آپ کو پتہ پچھلی دفعہ بھی پہنچی وہاں پہ، ان کو گرفتار کر لیا گیا، بریفلی یعنی ڈیٹین کیا گیا، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا گیا. وہ پورا دن وہاں بیٹھی رہیں. اس سے پہلے ان سے کہا گیا کہ اگلی دفعہ آپ آئیں گی نا تو ضرور آپ کو ملوا دیں گے. وہ اس وعدے پہ اعتبار کر بیٹھیں، وہ آئیں، ملاقات پھر بھی نہ ہوئی. تو علیمہ خان کی تو نہیں ہوئی لیکن دو بہنوں کی ہو گئی ہے. اور علیمہ خان کے یہ بھی شکایت آتی تھی کہ یہ جو مل کے آتی تھیں تو آ کے جو بیانات دیتی تھیں ان سے بھی ایک اشتعال پھیلتا تھا. اصل تو میں نہیں، ایک اور جو چیز جس کی وجہ سے علیمہ خان کی بہت زیادہ سختیاں آئی ہوئی ہیں کہ ایک صاحب ہیں جبران الیاس، امریکہ میں ہوتے ہیں، اور سارا زہر جو پی ٹی آئی کا ہے وہ ان کے تھرو سوشل میڈیا پر پھیلتا ہے. تو علیمہ خان جو بھی ملاقات ہوتی تھی اس حوالے سے جبران الیاس کو بریف کرتی تھی، اور وہ پھر زہر پھیلتا تھا جو کہ سوشل میڈیا پہ ہاں سوشل میڈیا پہ پھیلتا تھا. اس کو روکنے کے لیے بھی میرے خیال میں علیمہ خان کو اجازت نہیں مل رہی. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.